السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہمیر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 19. رات کا کھانا کمبیر ساتھ کھاتے تھے. یوں تو ہر ایک کو ایک دوسرے کے چہرے سے نفرت تھی، لیکن خاندان ہونے کا بھرم بھی رکھنا تھا نا. لمبی میز پہ انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے تھے. وہ لازم کھانا سرو کرتے نظر آ رہے تھے. مقصود اور بختیار کمبیر قیس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، انیسا اور مہدی آمنے سامنے. وہ انیسا کی طرف دیکھنا چھوڑ چکا تھا. ہاں، دل دکھتا تھا، روح پہ زخم پڑتے تھے، مگر مہدی کمبیر اپنے غم خود تک رکھنے کا عادی ہو گیا تھا. کچھ پتا چلا اس روز حملہ آور کون تھا؟ مقصود نے بات کا آغاز کیا. قیس خاموشی اور رغبت سے کھانا کھاتا رہا. وہ قصہ اب ختم ہے چچا، خواہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ مہدی نے ان کا دھیان بھٹکانا چاہا. یعنی تم چاہتے ہو میں بھول جاؤں کہ کوئی ہمارے کوٹ یعنی حویلی میں گھس آیا، ہم پہ بندوق تانی، پھر لوہے سے جسم داغا، اس کی طرف ہمارا بدلہ ہے اور انتقام پرانے نہیں ہوتے. ان کا لہجہ سخت تھا. قیس نے گلا کھنکارا. مہدی نے کوفت سے گردن گھمائی. کیا میں بھی کچھ عرض کروں؟ کتنا معصوم تھا وہ، دنیا ویسے ہی اس کے پیچھے پڑی تھی. سب خاموش رہے. کوئی کچھ نہ بولا تو معصوموں کا معصوم خود ہی آگے کہنے لگا. تو بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی گھر آیا تھا وہ مہدی کے ساتھ شامل تھا. یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور مجھے فی الحال یہ نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پورا نہیں ہونے دوں گا. وہ بول کر سب کے چہروں پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ کھانا کھانے لگ گیا. کیا قیس سچ کہہ رہا ہے مہدی؟ مجھے یقین ہے وہ اتنی بڑی بات یوں نہیں کہہ سکتا. بختیار کے سنجیدگی سے کہنے پر معصوم صاحب محظوظ ہوئے تھے. تاثرات یوں تھے جیسے کہہ رہے ہوں میں نے کہا تھا نا. یہ خپتی انسان پاگل ہو گیا ہے. مہدی غصے سے بولا. نئی نئی فلم دیکھ کر آیا ہے یا پھر اس پہ جیمز بانڈ بننے کا جنون سوار ہو گیا ہے. میرا مشورہ مانے تو اسے کسی پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں، گھر بیٹھے بیٹھے مزید دیوانہ ہو جائے گا. اپنی بکواس بند کرو خبیث انسان. ایک دم قیس حلق کے بل غرایا. انیسا نے دہل کر دل پہ ہاتھ رکھا. باقی سب بھونچکا سے اسے دیکھ کر رہ گئے. وہ سرخ بھبو کا چہرہ لیے اٹھا اور مہدی کی طرف آیا. کرسی سے کھینچ کر اتارا اور اپنے سامنے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا. مہدی اب تک شل تھا. میں پاگل ہوں، جنونی ہوں، کیوں ہوں کبھی پوچھا ہے؟ کیسے بنا کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ اب تک اسی طرح حلق کے بل پوری طاقت سے چیخ رہا تھا. انیسا کو اس سے خوف آیا، بختیار کو طرز، اور مقصود کے تاثرات برف رہے. میں پاگل ہوں کیونکہ تم سب نے مل کر بنایا ہے. میں جنونی ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں. انسان ہوں میں، میرا خیال نہیں آتا تم لوگوں کو. اس کی غراہٹ صدمے میں بدلنے لگی تھی. ایک بیمار ہے، ایک کو اپنی معذوری کا غم کھا رہا ہے. وہ لڑکی، انیسا کی جانب اشارہ کیا، ہر رات سوتے وقت خوفزدہ رہتا ہوں کہ کہیں بغاوت نہ کر دے. گھر سے بھاگ گئی تو ہماری عزت میں کیا بچے گا؟ تمہیں اگر کوئی گولیوں سے بھون گیا تو اپنے باپ کو روز قیامت کیا جواب دوں گا؟ تم کہتے ہو میں پاگل ہوں. ہاں، پاگل لگتا ہوں. بولو، پاگل ہوں میں؟ اس نے غصے سے میز کو ٹھوکر ماری. کانٹے، پلیٹ، کراکری، فرش بوس ہوئی. مہدی ساکن سا اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا. وہ یوں اچانک ٹریگر کیوں ہوا تھا؟ کتوں کی طرح کام کرتا ہوں میں. سارا دن آدھی بھوک بچا کر رکھتا ہوں تاکہ آپ سب کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کھاؤں. اور یہاں بیٹھ کر آپ کہتے ہو میں پاگل ہوں. میں پاگل ہوں تو آپ سب نے مل کر بنایا ہے. 18 سال کی عمر میں میری زندگی جہنم آپ سب نے بنائی تھی. کچھ بھی بھولا نہیں ہوں میں بھول ہی تو نہیں سکتا. آخر میں اس کا لہجہ مدھم ہو گیا. 155 IQ کا مالک ہونا کوئی اعزاز نہیں تھا. کوئی قیس کو دیکھے تو سمجھ جائے. ہم بھی کچھ نہیں بھولے قیس. مہدی کے اندر نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ جواب دینے کو بول پڑا تھا.
انیسا اپنی جگہ سے اٹھ آئی. میرا باپ، میری ماں بھی قتل ہوئی تھی، انیسا کی ماں بھی مر گئی تھی، مقصود چچا کا خاندان مرا تھا. تمہیں لگتا ہے صرف تم سفر کر رہے ہو؟ انیسا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خاموش رہنے کو کہا. مہدی نے درشتی سے اپنا بازو چھڑوایا. آج وہ بولے گا اور سب کو سننا ہوگا. میری ماں، میرا خاندان، میرا بچپن، ہم سب نے سب کچھ کھویا ہے. تم اکیلے نہیں ہو. اس کی آواز بلند نہیں تھی تو ہلکی بھی نہیں تھی. تھک گیا تھا وہ الزام سہتے سہتے. صرف قیس کا ماضی برا نہیں ہے، ان بری یادوں میں، ٹوٹے خاندان میں ہم سب شامل ہیں. کوئی کچھ نہیں بھولا. انیسا بہتے ہوئے آنسوؤں سے اسے دیکھ رہی تھی. قیس سرخ زخمی آنکھوں سے، بختیار کی آنکھوں میں سختی تھی اور مقصود گویا کوئی فلم دیکھ رہے تھے. تمہیں سب یاد ہے نا مہدی؟ وہ آگے آیا. خاندان تمہارا بھی تھا، صحیح کہتے ہو. پھر بتاؤ، تمہارے باپ کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ مہدی کی زبان پہ لکنت سی طاری ہونے لگی. ابا کا خون زیادہ بہہ، تمہارے ابا دماغی چوٹ کی وجہ سے مرے تھے. ان کے سر میں بہت بڑا زخم تھا، اتنا کہ اس زخم میں ایک پورا ہاتھ اندر چلا جائے. مجھے یاد ہے وہ زخم کتنا بڑا تھا اور کتنا خون بہا تھا. میں اس وقت، مہدی نے کچھ کہنا چاہا. قیس نے اس کی بات کاٹ دی. میرے ابا کیسے مرے تھے؟ کون سا زخم جان لیوا تھا؟ کتنے گھاؤ تھے؟ ان کو گولی لگی تھی اور چاقو. میرے ابا گولی لگنے سے نہیں مرے تھے. مشینی انداز میں اس نے ایک بار پھر بات کاٹی. میرے ابا کے سینے پہ چاقو سے 40 زخم تھے. خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. مجھے وہ زخم بھی یاد ہیں، خون کے قطرے بھی یاد ہیں، آگ، لاشیں، سب یاد ہیں. تمہیں کیا یاد ہے مہدی؟ سرخ آنکھیں، بکھرا ہوا لہجہ، سوال کرتے ہوئے اس پر ترس آتا تھا. مہدی نے لب بھینچ لیے. 18 سال کی عمر میں 3 راتیں تھانے میں گزار کر آیا تھا میں. واپسی پہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھا. ہاں، میں ذہنی مریض ہوں، فوبک ہوں میں، کیونکہ میں وہ قتل نہیں بھولا، میں وہ تھانہ نہیں بھولا. دنیا بیچ کھاتی تمہیں اگر میں نہ ہوتا. پاگل کہتے ہیں مجھے. وہ حقارت سے کہتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا. مہدی یوں ہی دھیرے دھیرے کرسی پر بیٹھ گیا. مقصود چند لمحے تماشا دیکھتے رہے، پھر اپنی پلیٹ گود میں رکھی اور ویل چیئر کا بٹن دباتے وہاں سے چلے گئے. فلم بہت جلدی ختم ہو گئی تھی. بختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک ہی جست میں مہدی کے قریب آ کر رکے. تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا. اس کی آنکھیں گیلی سرخ تھیں. تم ایک آسیب ہو، ایک گھٹیا عورت کے بیٹے، جس نے ہمارا خاندان برباد کر دیا. وہ دھیمی آواز میں غرا رہے تھے. مہدی اپنی جگہ جامد رہا. تمہاری وجہ سے، تمہاری ماں کی وجہ سے آج ہم سب سفر کر رہے ہیں. ہم مسائل زدہ ہیں، ذہنی مریض ہیں، خاندان کھو دیا، صحت گنوا دی. تم نحوست ہو مہدی، تمہاری وجہ سے ہم مسائل میں ہیں. اگر آئندہ تم نے قیس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. ابا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مہدی آپ کے بھائی کا بیٹا ہے. انیسا روتے ہوئے پھٹ پڑی تھی. بختیار نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی کو چھوڑا اور انیسا کی طرف مڑے. آنکھیں غیظ و غضب کا شکار تھیں. یہ صرف اور صرف اس سبز آنکھوں والی فرنگن کا بیٹا ہے اور بس. مہدی کو اس کی اوقات اور انیسا کو اس کی حیثیت بتا کر وہ آگے بڑھ گئے. انیسا مہدی کی اور بڑھی، مگر بختیار نے بے دردی سے اس کی کلائی پکڑ لی. مہدی، تم برے نہیں ہو، تم بہت اچھے ہو، تم نوبل ہو. تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا تھا، تم بے قصور ہو. بختیار اسے گھسیٹ رہے تھے اور وہ چیخ چیخ کر مہدی کو اس کی اصل حیثیت بتا رہی تھی. میں تمہارے ساتھ ہوں مہدی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تم اعلیٰ ہو، تم قیمتی ہو، تم بہت عظیم ہو، تم. آوازیں معدوم ہو گئیں. مہدی جو گردن اٹھائے انیسا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا، ایک دم سخت بے چین ہوا. ٹھنڈے فرش پر بکھری سی حالت میں بیٹھا وہ اکیلا تھا. وہ بسمل تھا.
ایسا بسمل جسے اپنے زخموں پہ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تم نحوست ہو مہدی، تم بربادی ہو، تم ذلت ہو، تم غلیظ ہو، تم نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا، تم مر جاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا مہدی۔ اس کے کانوں میں اب بھی آوازیں گونج رہی تھیں، وہ ان آوازوں کو بچپن سے سنتا آ رہا تھا۔ تکلیف ہر دفعہ نئے سرے سے ہوتی تھی، وہ بس ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ بسمل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ پارک کے سنگی بینچ پہ بیٹھا قیس چہرہ ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا، اکا دکا روشنیاں اس کے آس پاس بکھر رہی تھیں، جاگنگ ٹریک اس کے عقب میں تھا، ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اور چہرے گردن پہ پھیلا پسینہ اس بات کا گواہ تھا کہ قیس نے آج ایک بار پھر خود کو تھکایا ہے۔ جاگنگ سوٹ کے بجائے وہ برانڈڈ سوٹ میں ملبوس تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، آس پاس کئی لوگ تھے، بچے تھے۔ قیس نے یوں ہی ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے سامنے زینیا نظر آئی، وہ قریب ہی ایک پٹھان بچے کی آنکھوں کی تصاویر اتار رہی تھی، بچے کی ماں ساتھ کھڑی فخر سے مسکرا رہی تھی۔ قیس انہیں دیکھتا رہا، یوں کسی کو مسکراتے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ چند پل بعد وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے پلٹ گیا، اسی پل زینیا نے نظریں موڑ کر دیکھا تو اسے سامنے ہی بینچ پہ قیس بیٹھا نظر آیا۔ وہ دونوں 80% انٹروورٹ تھے، بات شروع کرتے بھی کیسے؟ اپنے لیے گئے کلکس کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر دوبارہ قیس کو دیکھا اور واپس مڑ گئی، وہ بھی اسے مڑ کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دونوں کے مابین کوئی گفتگو نہ ہو سکی، ہاں یہ ضروری بھی نہ تھی۔ ہاسٹل کی طرف واپس جاتے ہوئے لمبی سی گلی میں کوئی ہیولا اس کے ہم قدم ہوا تھا، وہ زینیا کو نظر انداز کیے خاموشی سے چل رہا تھا، دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ زینیا نے گردن موڑ کر اپنے سے ذرا فاصلے پر چلتے شخص کو دیکھا۔ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے لیے شکریہ، بالآخر زینیا نے پہل کی تھی۔ قیس نے سر کے خم سے شکریہ قبول کیا، بولا اب بھی کچھ نہیں، وہ ضرورت کے تحت بولا کرتا تھا ورنہ 3 سے 4 دن بغیر بولے گزار دے۔ تم نے میرے لیے اپنا بہت سارا پیسہ ضائع کیا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واللہ یہ زینیا نہیں تھی، وہ یوں لوگوں کو خود سے مخاطب نہیں کیا کرتی تھی۔ گلی کے عین بیچ میں وہ رک گیا، اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کی آنکھیں تکان زدہ لگتی تھیں۔ صاف صاف کہو کیا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں لوگوں سے مدد نہیں لیتی، اس وقت تم مدد کے قابل لگ رہے ہو سو میں حساب برابر کر رہی ہوں۔ بازو سینے پہ باندھے اس نے کہہ ڈالا۔ قیس نے گہری سانس لی۔ جھوٹ مت بولا کرو، قیس اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں لوگوں کو استعمال کر کے ان سے اپنا کام نکلوا کر بہت مزہ آتا ہے، تم اسے اپنا حق سمجھتی ہو، ہے نا؟ وہ دوبارہ چلنے لگا تھا، زینیا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، تم کسی دن آؤ گے اور مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ مانگو گے، اس لیے میں اپنے کندھے آزاد رکھنا چاہتی ہوں، مجھے بس اس احسان کی قید سے نکلنا ہے۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگوں گا، تم آزاد ہو، بھروسہ تو میں اپنے باپ کا بھی نہیں کرتی، میں تمہیں اپنے راز نہیں دینے والا، میں احسان کا بوجھ اتارے بغیر یہاں سے نہیں جانے والی، میں آج ابھی اور اسی وقت تمہارا قتل کر کے تمہیں دفنا سکتا ہوں اور تمہارے گھر اور ہاسٹل والوں کو علم بھی نہیں ہوگا۔ قیس سرد لہجے میں بولا تھا، پھر 2 قدم چلتے اس کے قریب آ کر رکا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے دور رہو، اپنے گھر والوں کو اپنی لاش سے محروم نہ کرو، مقابلہ کر لیتے ہیں، ہاں مگر میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ ورثہ کو لاش بھی نہ دوں، لیکن مسخ شدہ، بس شناخت کے لیے DNA کروانا ہوگا۔ قیس نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر آگے چلنے لگا۔ تم میرا ٹراما کم کرنے آئی ہو یا پھر مجھے ذہنی مریض بنانے؟ میں دونوں کاموں میں ماہر ہوں، اب جو تم چاہو۔ قیس سنجیدہ ہو گیا تھا، ماتھے کے بل کم ہوئے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، یہ الگ بات ہے، میں بتاؤں گا کچھ نہیں۔ تم گلٹی کیوں ہو؟ سوال تھا کہ تھپڑ؟ قیس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔
تصحیح کرو، میں گلٹی نہیں پریشان تھا. میں بے وقوف لگتی ہوں. لوگوں کے چہرے اور باڈی لینگویج میرا فن ہے. تم پریشان نہیں، گلٹی تھے. قیس کچھ نہ بولا تو زینیا 2 قدم آگے آئی. کیا تم گلٹی نہیں ہو؟ میرے کچھ مسائل ہیں، ہر انسان کے ہوتے ہیں. ہر انسان مختلف طریقوں سے اپنے مسائل حل کرتا ہے. میں نے بھی کیے، لیکن میرا طریقہ میرے خاندان کو تکلیف دے گیا اور میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا. وہ ایک ہی سانس میں بولتے بولتے رکا. زینیا بغور اسے دیکھ رہی تھی. میں ایک دن میں اپنی ذات سے صرف اتنا پردہ اٹھا سکتا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگلی بار مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. میرے احسان بھول جاؤ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. بیزاری سے کہتا وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گیا. اپنے خاندان کے ساتھ روڈ ہونا غلط نہیں ہے. اس نے عقب سے آواز دی تو قیس رک گیا. ہاں، ہم ان پر غصہ کر سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، اپنی فرسٹریشن ان پر نکال سکتے ہیں. گھر والے اسی لیے تو ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے گھر والوں کے سامنے فلٹر فری ہوتا ہے. تم بھی ہوئے، اس میں کچھ غلط نہیں. دل کا غبار نکلنا چاہیے. قیس کے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری. زینیا کہتی رہی، اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے جھگڑا کیا، اہم یہ ہے کہ ہم نے معافی مانگی، معاف کیا، بات دل سے نکالی اور آگے بڑھ گئے. مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر کو حل معلوم ہونا چاہیے. وہ بول کر قیس کے سامنے سے نکل کر آگے بڑھ گئی. وہ کافی دور نکل آئی تھی مگر قیس اب بھی وہیں کھڑا تھا. ایک انٹروورٹ اور ریزرو لڑکی آدھے گھنٹے کے حساب سے زیادہ بول چکی ہے. مزید سننے کی خواہش ترک کریں اور گھر لوٹ جائیں. آرٹسٹ صاحب، ہمارا حساب اب برابر ہوا. تم آزاد، میں بھی آزاد. قیس نے گردن اٹھا کر دیکھا. وہ بول کر 1-2 لمحہ کھڑی رہی، پھر پلٹ گئی تھی. قیس کو پہلی بار کسی نے غلط بھی کہا تھا اور صحیح بھی. غلط کہتے ہوئے وہ بری نہ لگی اور صحیح کہتے ہوئے اسے واقعی اپنا آپ صحیح لگا. کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ اس نے واٹس ایپ کھولا تو خود کو ایک چیٹ گروپ میں ایڈ دیکھا. مارے تجسس کے اس نے جائزہ لینا شروع کیا تو یہ ایک کزنز چیٹ گروپ تھا جہاں وہ سوائے زیغم کے اور کسی کو نہ جانتی تھی. اتنے سال ان لوگوں سے ملی ہی نہیں، پھر جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ٹھہر گئی. کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے چیٹ کھولی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ وقت غلط تھا. اس کے تمام کزنز کونج کا نام لے کر زیغم کو چڑھا رہے تھے اور وہ بار بار بات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. کیا وہ اس کے ذکر سے کترا رہا تھا یا پھر وہ اسے موضوع محفل نہیں بنانا چاہتا تھا؟ کونج اندازہ نہ کر سکی. خیر، اسے کیا، اسے اپنی بہن جیسا بننا تھا. ان محبت، لڑکوں اور شادی بیاہ کے خوابوں سے دور ایک کیریئر بنانے والی لڑکی. ریسٹورانٹ کی فیری لائٹس کی روشنی میں 2 لوگوں کے چہرے واضح نظر آتے تھے. سیاہ لباس اور سرخ دوپٹے میں ملبوس سنہری آنکھوں والی زینیا حاکم اور سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وجی نقوش والا بالاج میر. ان دونوں کو اگر کوئی ساتھ دیکھ لے تو بے اختیار ستائش سے دیکھتا ہی رہے. پکچر پرفیکٹ کپل. یہ ان دونوں کے لیے بنا تھا. میں نے 5 جگہ انٹرویو دیا، 10 جگہ سی وی بھیجی، لیکن کہیں سے بھی مجھے انٹرویو کال نہیں آئی. آج میں جس جگہ انٹرویو دینے گئی تھی ان لوگوں کو میرا کام پسند آیا ہے. مجھے ایک ٹرائل دینا ہوگا اور اس کے بعد مجھے نوکری مل جائے گی بالاج. وہ دھیمے خوبصورت لہجے میں کہہ رہی تھی. چہرہ جوش سے سرخ پڑ رہا تھا. بالاج جو مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا، یکدم اس کی مسکراہٹ دھیمی پڑی. اس کے نقوش میں بے چینی گھل گئی. زینیا نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا. کیا آپ کو کچھ برا لگا ہے؟ میں نہیں چاہتا تم یہ نوکری کرو. بالآخر اس نے کہہ دیا تھا. تم CSS کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ وہ ایک عزت والا معتبر کام ہے. لیکن فوٹوگرافی کے لیے تمہیں کب کب کہاں کہاں بھیجا جائے گا اندازہ بھی ہے. میں جانتا ہوں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں تمہیں منع کرتا ہوں، پلیز یہ کام مت کرو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے مان سے بولا کہ زینیا پلک بھی نہ جھپک سکی. جی میں آیا تھا کہ منع کر دے، لیکن کیا وہ خاندان کے باقی مردوں کی طرح اسے قید کر رہا تھا؟ کیا وہ اس پہ بے جا پابندی عائد کر رہا تھا؟
وہ اسے آزادی دے رہا تھا مگر محدود. کیا اسے اس محدود خطے پر سمجھوتا نہیں کر لینا چاہیے؟ میں کل انہیں کال کر کے منع کر دوں گی. فیصلہ ہو گیا تھا. شادیاں یوں ہی نہیں چلتی، کچھ ماننی ہوتی ہے، کچھ منوانی ہوتی ہے، اور زینیا نے دونوں سیکھ لیا تھا. بالاج دل کھول کر مسکرایا، آنکھوں میں بے تحاشا خوشی سمٹ آئی. میں ہماری شادی کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں بالاج. میں آپ کی بات کا لحاظ کر رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو بھی مان دیں گے. بالاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا. صرف امید مت رکھو، میری جانب سے یقین رکھو. وہ مسکرا کر بولا تو زینیا بھی ہلکا سا مسکرائی. ایک کیریئر فوکسڈ لڑکی اپنی شادی کے لیے قربانی دے رہی تھی، اسے دینی چاہیے تھی. معاشرے نے کیریئر بنانے والی لڑکیوں کا غلط امیج سیٹ کیا ہے، حقیقت مختلف ہوتی ہے. کیا تمہارا وہ کام ہو گیا؟ واٹس ایپ پر آئے پیغام نے کونج کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی. غیر شناسا نمبر تھا. لیکن ایک منٹ، یہ وہی نمبر تھا جسے گروپ میں تنگ کیا جا رہا تھا. اس نے کانٹیکٹ سیو کرنا چاہا تو زیغم یوسف میر کے الفاظ نمایاں ہوئے. اس کے لبوں کو بے اختیار ایک مسکراہٹ نے چھوا. کمبخت کا نام کتنا خوبصورت ہے. نمبر سیو کر کے اس نے زیغم کی پروفائل دیکھی. چند لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی. وہ پرکشش تھا، وجیح تھا، تھوڑا سا معصوم بھی. تمہیں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا. اس نے پیغام پڑھا. بے اختیار جی میں آیا کہ کچھ اچھا سا لکھ کر بھیج دے، پھر اگلے ہی لمحے خود کو ڈپٹا. لوگوں سے پیار سے بات کرنا غلط ہے. جس طرح زینیا پھاڑ کھانے کو دوڑتی تھی یہی تو بہادری تھی. جس طرح وہ بدتمیزی کرتی تھی یہی تو اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے. وہ بھی ویسی بنے گی جیسی اس کی بہن ہے. مجھے میرے کاموں کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے آج کیا ہے میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی. حالانکہ وہ کر چکی تھی. دوسری طرف زیغم کی جانب سے خاموشی چھا گئی. اس نے دوبارہ کوئی پیغام نہیں لکھا تھا. کونج کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر پھر سر جھٹک دیا. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ مردوں کے پیچھے نہیں جائے گی. وہ زیغم کو یوں ہی ذلیل کرے گی جیسے زینیا نے اسلام آباد جانے سے پہلے بشر کو کیا تھا. ہر مشرقی مرد بیوی بہن بیٹی کا دشمن ہوتا ہے. یہی تو اس نے سمجھا تھا. مردوں کو جوتی کے نیچے رکھنا تھا، عزت نہیں دینی تھی، ان کی بات نہیں ماننی تھی. چاہے وہ حق پہ ہوں ان کو جھٹلانا تھا، کیونکہ اسی طرح عورت اپنا حق لے سکتی ہے. کیونکہ اسی طرح زینیا نے اپنا حق لیا، اور اب گونج حاکم بھی اسی طرح اپنا حق لے گی. بیڈ پہ اوندھے منہ گرے. اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے. فوٹوگرافی اس کا محبوب مشغلہ تھا جسے آج وہ ایک ہی بار اپنے شوہر کے کہنے پہ چھوڑ آئی تھی. کمرے کا دروازہ کھلا تو شیزل ہاتھ میں ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں بمشکل اٹھا کر آتی دکھائی دی. زینیا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کمر پلنگ کے تاج سے ٹکا دی. اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں. شیزل نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر جھپٹ کر اپنا سامان اٹھایا. تمہیں کچھ نہیں ملے گا زینیا حاکم، اس نے گویا جتایا تھا. بالاج نے مجھ سے کہا فوٹوگرافی چھوڑ دو اور میں چھوڑ کر آئی ہوں. وہ اطلاع دینا چاہتی تھی یا پھر پھٹکار سننا چاہتی تھی. شیزل کی مانو سر پہ لگی، تلموں پہ بھجی. کیا 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 بکواس کی ہے؟ دوبارہ کہنا. میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم زینیا حاکم، تم کسی مرد کی بات سن کر اپنے شوق پہ دستبرداری دے دو گی. اسے سال میں 3 سے 4 بار غصہ آتا تھا، مگر جب آتا تھا پھر رج کر آتا تھا. زینیا نے گہری سانس لی. وہ کوئی گلی میں چلتا مرد نہیں تھا. وہ کوئی فیس بک انسٹاگرام پہ میری کامیابی سے جلنے والا مرد نہیں تھا. نہ وہ کاروبار میں میرا حریف مرد تھا. وہ میرا محافظ مرد ہے. ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر مرد کی پابندی دقیانوسی نہیں ہوتی. کچھ محافظ ہوتے ہیں اور ان کی لگائی پابندی دی ہوئی تنبیہ حفاظت ہوتی ہے. فلموں ڈراموں سے نکل آؤ جہاں مرد اگر پابندی لگائے تنبیہ کرے تو ولن کہلاتا ہے. اس نے رسان سے سمجھانا چاہا.
سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے کے سارے عورت کو گرا کر خود آگے آنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں پہ بند بٹھا دیتے ہیں اور باہر کی عورتوں کی کامیابی کا ذکر زور و شور سے کرتے ہیں۔ وہ سرخ ابو کا چہرہ لیے آگے آئی۔ ہر مرد کو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے، اپنی منمانی چاہیے، ضد کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی عورت کو اپنے کامل ہونے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ شیزل بول کر پیچھے ہٹی، گہرے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس نے اپنے نزدیک ایسے ہی مرد دیکھے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا زینیا، تم اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک مرد کے جال میں آ جاؤ؟ اسے تعصب ہوا۔ میں کسی جال میں نہیں آئی، نہ کسی عورت کو آنا چاہیے۔ اپنا کمانا، اپنا پیسہ، اپنی خود مختاری ہر عورت کا حق ہے، اور اگر کوئی مرد بلندیوں کے سفر میں اسے گرانا چاہے تو اس عورت کو اپنے لیے اٹھنا آنا چاہیے۔ وہ رکی، شیزل کے بگڑے تاثرات کو دیکھا، پھر اضافہ کیا۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، کون اسے گرا رہا ہے، کون اس کا بازو بن رہا ہے، اسے سب معلوم ہوتا ہے۔ میری بلندیاں CSS کا امتحان ہے اور بالاج اس سفر میں میرے ساتھ ہے۔ ہاں، وہاں مرد کی نہ مانو جہاں وہ غلط ہو، یہ بہادری ہے، لیکن اس کے حق پہ ہوتے ہوئے اسے ذلیل کرنا، پیر کی جوتی سمجھنا بہادری نہیں، تمہاری اپنی ذلت ہے۔ تم کمزور پڑ رہی ہو زینیا، تم ایسی نہیں تھی۔ تم طاقت کے اصل معنی نہیں جانتی۔ تم کیا جانو زینیا کون ہے؟ میرے لیے ازمپشنز مت لگاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی بیلکنی کی جانب چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کے نیچے والے خانے سے زینیا کی کچھ کتابیں نکالیں۔ بور ہو رہی تھی، چلو کچھ پڑھا جائے۔ اچانک اس کی نظر زینیا کی اسکیچ بک پہ پڑی۔ کونج نے اسے بھی ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا، پلنگ پہ ساری چیزیں پھیلا کر رکھیں۔ ابھی وہ خود بیٹھتی کہ اسکیچ بک سے کچھ صفحے پھسل کر نکل پڑے۔ اس نے حیرت سے صفحے اٹھائے اور غور سے انہیں دیکھا۔ وہ ایک شہزادی کا اسکیچ تھا، لمبا فراک، ڈیزائن ایسا جیسے عیسائی لڑکیاں اپنی شادی پہ پہنتی ہوں۔ کونج نے کھڑے کھڑے اسکیچ بک ہاتھوں میں اٹھا لی۔ یہ زینیا کا ہڈن ٹیلنٹ تھا جسے وہ چھپا کر ہی رکھتی تھی۔ اسے اسکیچز بنانے آتے تھے۔ وہ شہزادیوں کے کپڑے ڈیزائن کرتی تھی۔ اس 400 وولٹ کا کرنٹ تھا جو اسے لگا تھا۔ سفید صفحے پہ ایک اسکیچ تھا۔ ڈائس کے پیچھے کھڑی لڑکی اسپیچ دے رہی تھی، باقی لوگ خاموش تھے۔ بس ایک مرد جس کی شال کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، وہ اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ اوپر ایک انگریزی گانے کی سطر لکھی تھی، I need a man so patient and kind who۔ اگلے اسکیچ میں لڑکی کے گلے میں تمغہ تھا۔ شال والا مرد اسے ستائش سے دیکھ رہا تھا۔ آس پاس ایک ہجوم تھا، ان کے چہرے نفرت بھرے تھے، لیکن ان دو لوگوں کو پرواہ نہ تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہے تھے۔ Gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we are 18 and senior prom and grow۔ اسکیچ بک پہ اس کی گرفت ہلکی پڑی، آنکھیں دھندلی ہونے لگیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے صفحہ پلٹا۔ ایک لڑکی تھی جو کرسی پہ بیٹھی تھی، مرد اس کے پیر کو گھٹنے پہ رکھے ہوئے تھا۔ پاس ایک عورت تھی جو چیخ رہی تھی، ساتھ ادھیڑ عمر مرد تھا جو انگلی اٹھائے کھڑا تھا۔ اگلے صفحے پہ وہی اسکیچ تھا، مگر ذرا رد و بدل کے ساتھ۔ لڑکا اب لڑکی کو کرسی سے کھڑا کر چکا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ Old with someone who makes me feel young. My father loved my mom. I need a man who loves me like۔ آخری سطر پر کانٹے لگے تھے، اس کی جگہ نئی سطر لکھی گئی تھی، But my father never loved my mom۔ کونج کے ہاتھوں سے اسکیچ بک چھوٹ کر گری، آنکھوں سے پانی ایک دریا کی صورت باہر نکلا۔ زینیا عام تھی، بے حد عام۔ وہ گھر بنانے والی، ایک مرد کے خواب دیکھنے والی ایک عام لڑکی تھی۔ کونج نے اسے ملکہ سمجھ لیا تھا، وہ کنیز بھی نہ تھی۔ اسے اپنی ساری زندگی جھوٹ معلوم ہوئی۔ پلنگ سے لگ کر وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آئیڈیلزم کا بت گر کر بری طرح پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ تو جیسے ساری عمر سراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔
گمبھیر محل اتنا شاہانہ تھا کہ تمہاری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں، بس دیکھتی رہیں۔ شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ 19ویں صدی کے کسی محل جیسے تھے، مگر جب تم گھر کے اندر آؤ تو ویرانی ہی ویرانی ہر جانب پھیلی ملے گی۔ ہر کوئی دل میں کینہ اور بغض لیے ہوئے ہوگا، ہر کوئی ایک شکایت دل میں چھپائے ہوئے ہوگا، اور ہر کوئی ایک طرح کا بسمل ہوگا۔ جلتی بجھتی راہداریوں کو پار کرتے ہوئے کچن کی طرف آؤ تو مہدی کمبیر اون میں کھانا گرم کرتا نظر آئے گا۔ پاس رکھی ڈنر ٹیبل پر ایک ٹرے تیار تھی۔ سفید اور سنہری تھیمڈ کچن اس وقت بتیوں کے جلنے کے باعث پوری طرح روشن تھا۔ اسی روشنی میں مہدی کے بازو کی طرف دیکھو تو جلے کا نشان تھا۔ شاید اون کی ڈش نے اس کا بازو جھلسا دیا تھا۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ مڑا تو انیسا سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرے پر رندھا ہوا تاثر تھا۔ تم بہت اچھے ہو مہدی، تمہارا ساتھ، تمہاری موجودگی کسی بھی شخص کے لیے اعزاز ہے۔ مہدی گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ میں اچھا ہوں، میرا ساتھ، میری موجودگی کسی بھی شخص کے لیے اعزاز ہے، لیکن وہ رکا، زخمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے پھر بھی مجھے چھوڑ دیا انیسا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور میں نے صرف تم سے محبت کی تھی انیسا، لیکن میری سیاہی، میرا قرض سب کھا گیا۔ مہدی کی نظریں آج زخمی تھیں، افسردہ اور دل دکھاتی۔ کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ انیسا بے آواز آنسو بہاتی رہی اور مہدی خاموش کھڑا لب کاٹتا رہا۔ تم ہر تانا، ہر گالی کیوں سہ لیتے ہو؟ تمہیں اپنے لیے بولنا چاہیے۔ وہ حادثہ ہم سب کے لیے برا تھا، پھر ولن صرف تم کیوں؟ مہدی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ میرے باپ نے اس خاندان میں ایک غیر ذات کی عورت کا اضافہ کیا، گناہ کیا۔ اس عورت کی وجہ سے میرے باپ کو اپنی منگیتر چھوڑنی پڑی، اور پھر اس منگیتر کے بھائی نے ہماری پھپھو کو چھوڑ دیا۔ یہاں مردوں کے بدلے عورتوں سے لیے جانے کا رواج جو ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہوا۔ میری ماں غیر برادری سے تھیں، کچھ اصول تھے جو ان کو معلوم نہیں تھے، اور پھر ہم سے غلطی ہو گئی، ایک غلطی جس نے ہمارے سارے خاندان کو برباد کر دیا۔ تمہاری ماں مر گئی، قیس کا بھائی، باپ، ماں، بہن سب مر گئے، مقصود چچا کی اولاد اور بیوی مر گئی، دشمنی سب کھا گئی، اور وجہ کون تھا؟ مہدی سرور کمبیر۔ اس نے سینے پہ زور سے انگلی سے دستک دی۔ میں گلٹی ہوں، میں قصوروار ہوں، میں کرس ہوں، اور سبز قدم بھی۔ جب سے میں نے یہ سب قبول کیا ہے تب سے مجھے ہر الزام خاموشی سے اپنے سر لینے کی عادت ہو گئی ہے، اور سچ کہوں تو اب خود کو معاف نہیں کیا جاتا۔ کاش میرے والدین مجھے اس دنیا میں نہ لاتے۔ سنہرا کچن اس کی خاموشی سے افسردہ ہوا۔ انیسا چند لمحے اسے نرم نظروں سے دیکھتی رہی۔ قیس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے مہندی، ہمیں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اچھا کھانا تو اسے کھلا ہی سکتے ہیں۔ آخری بات غیر سنجیدہ تھی۔ مہدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ انیسا بھی آنکھیں رگڑ کر مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر ٹرے اٹھایا۔ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ شروع کریں کرائم پارٹنر؟ کیا پہلے کبھی منع کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ پھر دونوں نے قیس کے کمرے کی راہ لی۔ قیس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ انیسا نے اندر قدم رکھا تو بے اختیار کھانسی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ اسے سانس لینا مشکل لگا۔ قیس اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، شرٹ وہی سلوٹ زدہ، اور آنکھوں میں تھکن۔ انیسا کو دیکھ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ اس نے کھانا بیڈ پہ رکھا، پھر خود ہی بتی روشن کر دی۔ سارے کمرے میں روشنی پھیلی تو قیس کو کوفت سی ہوئی۔ انیسا جانتی تھی وہ اسے یہاں سے نہیں نکالے گا، کم از کم انیسا کو نہیں۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہارے یہاں آنے سے میں کھانا کھا لوں گا تو تم غلط ہو، وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ بولا۔ انیسا بیڈ پر چڑھ آئی۔ چادر خراب ہوئی اور قیس کو اب وہ زہر لگی۔ مجھے یقین ہے اگر میں یہاں آ کر آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں تو آپ مان جائیں گے، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ اوہ پلیز سٹاپ دس میلو ڈراما، دفع ہو جاؤ، میں خود کھا لوں گا۔ قیس نے ٹرے آگے کر لی۔
اسے لگا اب انیسا اس کی جان چھوڑ دے گی، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح جمی رہی۔ اب کیا ہے، دفع ہو جاؤ نا، کھا لوں گا میں۔ اسے کوفت ہوئی۔ اگر آپ نے ہمیں پالا ہے تو ہم نے بھی آپ کو اپنا سمجھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے یہاں سے بھیج کر یہ کھانا ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، پھر سگار کے کش لیں گے اور ساری رات بیٹھ کر ان مر چکے لوگوں پر ماتم کریں گے۔ انیسا! قیس کی آواز قدرے بلند ہوئی، آنکھوں میں سرخی اتری۔ کیا انیسا بھائی، کیا انیسا؟ ہم سب اتنے مین کیوں ہو رہے ہیں؟ جو غم ہے، جو گلہ ہے، جس بات سے مسئلہ ہے، کہتے کیوں نہیں؟ ان لوگوں کو روتے ہیں جو چلے گئے ہیں، اور ان کی قدر نہیں جو ساتھ ہیں۔ مہدی اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ قیس کے جبڑے بھیج گئے۔ اسے معاف نہیں کر سکتے، مت کریں۔ اس کے ساتھ اچھے نہیں بن سکتے، مت بنیں۔ لیکن کم از کم اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں جو آپ کو بھی ہرٹ کرے اور اسے بھی۔ تم جانتی ہو تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار بھی سکتا ہوں۔ حبروج کا کر پوچھا گیا۔ انیسا نے جواب دیے بغیر چاولوں کا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے مار کر جیل چلے جائیں گے۔ آپ محل کا مضبوط ستون ہیں، آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ قیس نے گہری سانس لی، قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا، گویا کچا چبا دینا چاہتا ہو، پھر جھپٹنے کے انداز میں چمچ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ خود کھا سکتا ہوں میں، معذور نہیں ہوں۔ اگلے چند لمحوں میں وہ کھاتا رہا اور انیسا بولتی رہی۔ وہ بس سن رہا تھا، کھایا اس نے بمشکل ہی تھا۔ اندر آ جاؤ گرین وونڈ، مجھے پتا ہے تم باہر کھڑے ہو۔ آخر کار وہ بیزاری سے بولا تھا۔ مہدی دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ قیس اسے دیکھ رہا تھا، مہدی براہ راست اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ جب تک میرے گھر والے بھوکے ہوں میرے حلق سے کھانا نہیں اتر سکتا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، مہدی ایک ہی جست میں پلنگ تک آیا اور تیزی سے پلیٹ میں اپنے لیے چاول ڈالے۔ ویسے ایک بات ہے، ہمارے شیف کو کھانا بنانا بالکل نہیں آتا، اسے بدل دینا چاہیے، ہے نا؟ مہدی نے رائے دی۔ مجھے اس کی بنائی ہوئی بریانی پلاؤ جیسی لگتی ہے۔ ناکام شیف۔ انیسا نے ناک سکوڑی۔ تم دونوں ابھی میرے لیے اتنے اہم نہیں ہوئے کہ تمہاری خاطر اپنا اسٹاف بدل دوں۔ لو جی، ماننا تو انہوں نے تھا ہی نہیں۔ نائٹ میئر؟ مہدی نے نوالا چباتے کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں کیسے پتا تھا میں باہر کھڑا ہوں؟ تمہارا پرفیوم اور میری غیر معمولی حساس ناک۔ سنجیدہ تبصرہ۔ کچھ دیر بعد وہ دھکے دے کر ان دونوں کو کمرے سے باہر نکال رہا تھا۔ چہرے پر سختی تھی، آنکھیں نرم۔ انیسا چلی گئی۔ جب راہداری میں دور جاتے مہدی کو قیس کی پکار پہ رکنا پڑا۔ یہ زخم پہ لگا لینا، اور اگر آئندہ تم مجھے کچن میں نظر آئے تو زندہ جلا دوں گا۔ ہاتھ میں پکڑی ٹیوب کھینچ کر اس کے سینے پہ دے ماری۔ مہدی نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ ٹیوب پکڑ لی۔ کیا تھا یہ آدمی اور کیسا تھا اس کا پیار؟ جلا دوں گا، گردن دبا دوں گا، مار دوں گا۔ مہدی مسکرایا، انگلیاں ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا، پھر مڑ گیا۔ قیس تب تک اپنے دروازے پہ کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اگلی صبح نمل یونیورسٹی کی فضائیں سنجیدگی کا پتہ دیتی تھیں۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ زینیہ حاکم کوچنگ کا کام لیے سبزہ زار پہ آ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس اس نے بالوں کو سختی سے باندھ رکھا تھا۔ سر پر سفید دوپٹہ اور ناک میں زیور چمک رہا تھا۔ دفتن اسے ایک آہٹ کا احساس ہوا، یوں جیسے کسی نے اسے نظروں کے حصار میں لیا ہو۔ ایک شناسا احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سے مہدی کمبیر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ اور سیاہ ہی پینٹ، چمکدار جوتے اور سلیقے سے بنے بال، ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح برینڈڈ گھڑی، چہرے پہ سنجیدگی۔ آج مہدی کمبیر ایک الگ انسان تھا۔ وہ آج چلتا پھرتا برانڈ لگ رہا تھا۔ زینیہ کا بے اختیار دل چاہا تھا وہ یوں ہی دور رہے۔ آج وہ اتنا شاہانہ تھا کہ اس کے قریب آنے سے بے چینی ہوتی تھی۔ وہ قریب آ کر رکا۔ زینیہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ وجہ کوئی کشش نہیں تھی، وجہ بھید تھا جو کھل چکا تھا۔ جس مہدی کمبیر کو وہ جانتی تھی
اس کا اصل اتنا معتبر اور اتنا شاہانہ ہی تھا۔ کیا ہوا؟ کیا پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ اس کے عقب میں تھی۔ آج پہلی بار آپ کو آپ کے اصل میں دیکھ رہی ہوں۔ آج پتا چلا ہے آپ کتنے امیر، کتنے شاہانہ ہیں۔ ہاں، میں واقعی بہت امیر ہوں، بہت شاہانہ بھی، مگر اوہ پلیز، اب یہ مت کہیے گا کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ امیر انسان کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں۔ زینیا کو کوفت ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ پیسہ کاغذ ہے، کاغذ خوشی نہیں دیتا، آزادی اور مواقع دیتا ہے، اور اس آزادی اور مواقع کا صحیح استعمال خوشی دیتا ہے۔ ایک ہی بات نہیں ہوئی، آپ کو بس شوق ہوتا ہے باتوں کو مشکل بنا دینے کا۔ مواقع اور آزادی کیسے خوشی دیتے ہیں؟ مہدی اپنے اس برانڈڈ سوٹ سمیت نیچے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زینیا کو ہال اٹھے تھے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میری آزادی میرا ٹریول ہے، مواقع نئے ممالک، نیا موسم، نئی جگہیں۔ کیا تم نے کبھی سرما کی پہلی برف باری دیکھی ہے؟ مہدی کمبیر نے دیکھی ہے۔ تم نے خزاں کے پتوں سے بھری لندن کی سڑکیں دیکھی ہیں، بارش میں بھیگتا لاہور دیکھا ہے، کیلیفورنیا کی گرمی دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ کی وادیاں دیکھی ہیں، روما کی تاریخ دیکھی ہے، یونان کے سفید گھر دیکھے ہیں، گدلے اور سفید پانی کا سنگم دیکھا ہے، امریکہ کی روشنیاں دیکھی ہیں، ترکی کی خوبصورتی دیکھی ہے، اسپین کی اونچی تاریخی عمارتیں دیکھی ہیں، چائنا کے جدید کیفیز، میسمرائز کر دینے والی ٹیکنالوجی دیکھی ہے، ہنزا کے پہاڑ دیکھے ہیں یا پھر کشمیر کی سردی دیکھی ہے، ہندوستان کی ثقافت دیکھی ہے۔ کیا تم نے جرمنی کی عمارات دیکھی ہیں؟ نیو یارک کا ورلڈ وائڈ میٹ اپ اسپاٹ دیکھا ہے؟ ناروے کے آسمان سے اترتی سبز روشنی دیکھی ہے؟ مالدیوز کے سمندر کے نیلے ہیرے دیکھے ہیں تم نے؟ نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ سیاحت کے ذکر نے اس کے اندر جوش بھر دیا تھا۔ تم نے کبھی اسکائی ڈائیونگ کی ہے؟ جب تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل کر بادل آ جائیں، جب تم ہواؤں میں ہو، جب ساری دنیا کی فکر ختم ہو جائے، جب ہوا تمہارے چہرے پر تھپیڑے کی طرح لگتی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تم نے کبھی آئس اسکیٹنگ کی ہے؟ جمی ہوئی برف پہ جب تم ہر فکر چھوڑ کر گول چکر لگاؤ، یہ ہوتی ہے زندگی۔ جب کئی 100 فٹ کی بلندی سے ایک رسی کے سہارے تم خود کو وادی، ندی، پہاڑوں کی طرف پھینک دیتے ہو، یہ ہوتا ہے رسک، خوشی۔ کئی دن پہاڑ، سردی، برف میں سروائیو کرنا، یہ ہوتی ہے زندگی۔ کیا تم نے ایئر بلون میں بیٹھ کر ہواؤں میں بلند بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ کیا تم نے ایسی زندگی جی ہے؟ اس نے زینیا کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ واللہ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، وہ بس تنگ پڑ رہا تھا، وہ بس اپنے اصل کو مس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسرت تھی۔ بس ثابت ہوا سیاح صاحب کے اس ملک سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ یقیناً آپ اس وقت برانڈڈ سوٹ میں اس مہنگی گڑی کے ساتھ مجھے یہ سب بتانے نہیں آئے۔ میری زندگی میں بہت مسائل ہیں زینیا حاکم، جن کا ذکر مجھے پسند نہیں۔ میرے پاس کچھ خوشیاں تھیں، کچھ آرام دہ لمحات تھے جن کو میں نے کہیں قید کر رکھا تھا۔ وہ رکا، ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری USB تمہارے پاس ہے، پلیز مجھے وہ واپس کر دو۔ تم نہیں جانتی لیکن وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ بس یہی کہا اس نے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جب مہدی کی نگاہوں میں آج تاثرات کا قوس و قزح تھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ کا ایک تجسس ہے، جسے جان لیا تو ختم ہو گیا، کیا سچ کہا تھا؟ مہدی تھم گیا۔ آنکھوں کے آگے انیسا کمبیر کا چہرہ ابھرا، دل سے بے اختیار ٹیس اٹھی تھی۔ ہاں، لیکن اس کا تم سے کیا تعلق؟ ہم ایک مرد کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کوئی عورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ رکی، محظوظ کن نظروں سے مہدی کمبیر کو دیکھا۔ مہدی کمبیر، آپ کی تعاقب کار، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے۔ کئی لمحے مہدی پروسیس ہی نہ کر سکا، فضائیں یکدم اس کا دم گھونٹنے لگی تھیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نے اس کی آواز سنی تھی، وہ ایک مردانہ آواز تھی۔
ہم دونوں نے وہ آواز سنی تھی جو اس نے سنانی چاہی تھی، لیکن اس کا بھید کھل چکا ہے۔ غصہ، خوشی، محبت، نفرت جذبات ہیں۔ جذبات آپ کے اندر کے اصل کو باہر لے آتے ہیں، جیسے اس دن اس لڑکی کے جذبات اس کا اصل باہر لے آئے تھے۔ یعنی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جلدی بولو۔ مہدی کی رنگت نچڑ رہی تھی، چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ اس روز جب اس نے آپ کو گولی ماری تھی، تب وہ غصے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ غصے سے زیادہ اسے صدمہ تھا۔ آپ نے شادی کی بات کی تھی اور وہ ٹریگر ہوئی تھی، کیونکہ یا تو وہ شادی نہیں کر سکتی تھی یا پھر آپ نے اس سے شادی نہیں کی تھی۔ مہدی شل رہ گیا۔ اسے آوازیں بدلنے کا فن آتا ہے، وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اس کی جسامت مردانہ ہے اور کندھے مضبوط۔ شاید وہ کوئی خواجہ سرا ہو یا پھر شاید… وہ بولتے ہوئے رکی، پرسوچ نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ آپ کے سرکل میں کوئی میمیکری کرتا ہے یا پھر کوئی متعدد آوازیں نکال سکتا ہے کیا؟ مہدی کتنے ہی لمحے بغیر سانس لیے چپ چاپ کھڑا رہا۔ حدیبیہ نواز کو آوازیں بدلنے کا فن آتا ہے۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں نیم مردہ۔ مہدی کمبیر کے جسم سے سانس نکل چکا تھا۔ لنچ ٹائم پہ وہ ہاسٹل واپس آ چکی تھی اور اس وقت اپنے کمرے کے یو پی ایس کے چارجر ڈیوائس کو کھولے بیٹھی تھی۔ سفید کھولا کرتا، پھولے ہوئے بازو، بالوں کا اونچا جوڑا جس میں پینسل لٹکا رکھی تھی۔ پلنگ سے نیچے فرش پر بیٹھی زینیہ حاکم ایک بار پھر ایک مشین کو کھولے ہوئے تھی۔ اسی پر باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شیزل باہر آئی، سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں میں تولیہ اٹکا رکھا تھا۔ تم نے قیس کمبیر کے بارے میں کافی کچھ بتایا، مگر یہ وائرس کون ہے؟ زینیہ نے نٹ کو جوڑتے ہوئے پوچھا۔ بالوں کو تولیے سے آزاد کرتے شیزل کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ میں نے اس روز تمہیں تمہاری دوست سے بات کرتے سنا تھا، زینیہ نے اضافہ کیا۔ اس نے شاید تمہارا کوئی راز کھولا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کیا تم نے اسے اسی لیے چھوڑا تھا؟ شیزل دھیرے سے اپنی پلنگ کے ایک سرے پر بیٹھ گئی۔ تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گی؟ زینیہ نٹ جوڑ چکی تھی، اب وہ چارجر اٹھائے سوئچ بورڈ کی طرف آ گئی۔ راز ہماری ڈارک سائیڈ ہوتے ہیں زینب، انہیں راز رہنا چاہیے، ہے نا؟ زینیہ رک سی گئی۔ بتاؤ زینیہ حاکم، کیا تم نے کبھی کسی کو رازوں کے کھل جانے کے ڈر سے چھوڑا ہے، یا پھر دنیا میں شیزل سیمسن واحد بے وقوف ہے؟ زینیہ کے لیے آس پاس کی ساری دنیا چند پل کے لیے تھم گئی۔ وہ کسی اور کے بھید کھولنے چلی تھی اور اس وقت اس کے اپنے بھید کھل چکے تھے۔ دوست کو وہی راز پتہ چلنے دینے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہوں۔ گزرے برسوں میں گوادر اتنا خوشحال اور ترقی کی جانب گامزن نہیں تھا۔ ان دنوں گوادر پسماندہ تھا۔ اسکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ میٹرک کی اسٹوڈنٹ زینیہ حاکم اور اس کی دوست الماس گوہر اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ ہلکی آسمانی رنگ کی وردی کے ساتھ بڑی بڑی چادریں پہنے زینیہ اور الماس گلی میں داخل ہوئیں تو مروتاً زینیہ نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ گرمی بے تحاشا تھی اور پیاس سخت۔ الماس اس پیشکش کو نہ ٹھکراتے ہوئے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، مگر جو منظر ان دونوں نے دیکھا وہ قیامت جیسا تھا۔ حاکم نواب ہاتھ میں کوئی بھاری شے لیے بے دردی سے اپنی بیوی کے جسم پر برسا رہے تھے۔ جھلستی دھوپ میں فرش پہ ادھموئی سی عورت کے لبوں سے کراہ تک نکلنا بند ہو چکی تھی۔ زینیہ نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا اور ایک لمحہ، بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا تھا اسے خاص کو عام کر دینے کے لیے، اور وہ کر چکی تھی۔ کلاس میں اساتذہ کی نظروں میں زینیہ کا ایک مقام تھا۔ کیا ہوا اگر الماس گوہر انہیں یہ بتا آئے کہ زینیہ کے گھر میں موجود اس کا باپ وائف بیٹر ہے اور زینیہ کا گھرانہ سکھ ہے؟ وہ اس کا بھید پا چکی تھی، مگر اسے کھولنے سے پہلے زینیہ اس سے دور ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے بہت خاص تھی۔ میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں شک تھا۔ اگلے 3 دن زینیہ اسکول نہ جا سکی تھی۔ بہانہ اماں کی طبیعت خرابی کا تھا۔
مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ الماس گوہر کے اپنی زندگی سے چلے جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ 3 دن، بس 3 دن، اور زینیا انسانوں کو یوں بھول جایا کرتی تھی گویا کبھی رہے ہی نہ ہوں۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی اسے دور سے الماس 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر بات کرتی دکھائی دی۔ زینیا کو شک بلکہ یقین ہوا کہ یہ بات اسی کی تھی۔ قریب آنے پہ اس کے کان میں بس اپنے نام کی پکار پڑی، اور پھر الماس بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ زینیا اس وقت کچھ نہ بولی، مگر وہ ذہن میں ایک خاکہ تیار کر چکی تھی جس میں الماس اس کے خلاف سازش کر رہی تھی اور اس کے راز کھول رہی تھی۔ بریک کے وقت جب الماس نے اسے کینٹین چلنے کی آفر کی تو بالآخر زینیا پھٹ پڑی۔ تم ان لڑکیوں سے میری بات کر رہی تھیں، ہے نا؟ اس کے اس قدر کاٹدار لہجے پہ الماس کو حیرت ہوئی۔ میں تو ہر دوسرے انسان سے تمہاری بات کرتی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تم انہیں بتا رہی تھی کہ میں اسکول کیوں نہیں آئی، تم نے انہیں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بھلا کیا بتانا تھا؟ الماس کے انداز میں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا۔ زینیا تھم گئی، مزید سوال نہ کر سکی، مگر اس کے دل میں یقین نما شک جڑ پکڑ چکا تھا جو جلد ہی ان کے تعلق کو کھوکھلا کر دینے کو تیار تھا۔ میرے دل میں شک آ گیا تھا، میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا، اس نے مجھے بچانا چاہا تھا۔ پورا ہفتہ وہ الماس سے کھنچی کھنچی رہی تھی۔ الماس بات کرتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتی، ورنہ گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی۔ الوداعی تقریب کا ذکر ہوتا، کپڑوں اور جولری کی بات چھیڑتی تو ہاں دیکھیں گے کہہ کر ٹال دیتی۔ الماس اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی مگر خاموش تھی۔ زینیا یہی کرتی تھی، وہ تعلق توڑتے وقت اگلے کو اتنا زج کر دیتی تھی کہ وہ خود آئے اور اس سے کہے کہ بس آج اور ابھی سے سب ختم۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو زینی؟ چند دن بعد فیئرویل پارٹی والے دن بالآخر الماس نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ زینیا نے آنکھیں اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ ذرا مجھے بھی پتا چلے۔ تم اتنے دنوں سے مجھے اگنور کر رہی ہو، میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں بات کرتی ہوں تو جواب نہیں دیتی۔ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو چھوڑ دو، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ الماس رونا بھول اسے دیکھے گئی۔ دنیا کے نایاب پتھروں کے ملاپ سے بنا ہوگا زینیا کا دل۔ کیا تمہارے لیے اتنا آسان ہے کسی تعلق کو ختم کر دینا؟ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم اس کی آنکھوں سے ہر تاثر غائب ہوا، اور اب وہاں بس صفا کی تھی۔ اس نے الماس کے آگے چٹکی بجائی۔ اتنا، بس اتنا آسان ہے؟ وہ اتنی بے حس تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ تم اس دن کے واقعے سے خوفزدہ ہو نا؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی زینی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں زینیا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ تم وقت لو مجھ پہ دوبارہ اعتبار کرنے کے لیے، میں ساری زندگی تمہاری ایک پکار کا انتظار کروں گی۔ گیلی آنکھیں رگڑتی وہ اسے کیا کہہ گئی تھی اس کا اندازہ الماس گوہر کو نہیں تھا۔ زینیا کئی لمحے ساکن رہی، اس کا دل ٹوٹا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہتی لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ میٹرک کے امتحانات اور رزلٹ کے بعد یہ ان کا کالج میں پہلا دن تھا۔ سائنس کلاس میں بیٹھی زینیا حاکم اپنی کلاس فیلو سے رسمی گفتگو کر رہی تھی جب اسے الماس اپنی اور آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور انداز میں گرم جوشی۔ یہ ہماری کلاس نہیں ہے زینی، آرٹ کلاس اوپر والے پورشن میں ہے، اس نے اطلاع دی۔ میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، ایف اے نہیں۔ ایک دھماکہ تھا جو الماس کے سر پہ ہوا تھا۔ یہ میری دوست تھی میرے اسکول میں۔ زینیا نے اس کا تعارف تھی سے کروایا تھا، یعنی وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی۔ ان دونوں نے ایف اے کرنا تھا لیکن وہ الماس سے دور ہونے کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی۔ وہ بھی زینیا حاکم کی دوست تھی، اتنی انا تو اس میں بھی تھی کہ اب خاموشی سے قدم موڑ لیتی، بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹ جاتی۔ اسے زینیا عزیز تھی مگر اپنی خودداری سے زیادہ نہیں۔ زینیا کو وہ دوستی عزیز تھی لیکن ابا سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک کہی ہوئی بات اس کے ابا کے امیج کو برباد کر سکتی تھی۔ میں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کروں گی زینیا حاکم۔ جاتے وقت اس کی آنکھیں کہتی تھیں،
میں نے چھوڑنے والوں کو کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں موڑ لیتے وقت زینیا کا دماغ کہتا تھا، اور دل؟ ہاں، دل میں ٹیس اٹھی تھی، مگر دل کی پرواہ کسے تھی؟ ہال میں سوئچ بورڈ کے سامنے کھڑی لڑکی اور پلنگ کی پائتنی پہ بیٹھی لڑکی، دونوں کی نگاہیں دور کہیں ماضی پہ مرکوز تھیں۔ ان دونوں نے کچھ کھویا تھا، کچھ بہت اہم، ضروری اور دل کے قریب سا۔ بھید کھل چکے تھے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ذہین لوگوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ آنکھیں پڑھ لیتے ہیں اور بھید جان لیتے ہیں، جیسے آج ان دونوں نے جان لیے تھے۔ مناظر بدلے، یونیورسٹی کی عمارت غائب ہوئی، گاڑی کی ٹھنڈک حاوی ہوئی، گھاس کی نرمی دور جا سوئی، اب چمڑے کی سختی وارد ہوئی تھی۔ قیس کی سیاہ گاڑی میں اس وقت مہدی کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت سی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا قیس اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کسی کو کال بھی کر لیتا تھا۔ آج قیصم میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے لوگوں کا گزر ہونا تھا۔ یوں تو قیصم ملک کا سب سے اعلیٰ اور پائیدار برانڈ تھا، لیکن کئی اور برانڈ بھی تھے جو ٹکر کے تھے۔ کپڑا آج کل کی ضرورت میں پہلے نمبر پہ ہے، سو کپڑے بنانے والے اور ڈیزائن کرنے والے آج کل لڑتے نہیں، ڈیل کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر قیصم ٹیکسٹائل کسی ملک سے کپڑا درآمد کروائے گی تو ایک تھان کا اندازاً 1500 دے گا۔ اب اگر 20 کلیکشن اسی تھان کا 2000 دینے لگی تو فائدہ ان دونوں کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے ملک کے سیاستدان، کاروباری ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر سکتے ہیں، لیکن ایک سچائی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کا نوالا نہیں بنتے۔ ان سنجیدہ مسائل کو چھوڑ کر ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم اتنی باقاعدگی سے کبھی اسکول بھی نہیں گئے، پھر یونیورسٹی میں ایسا کیا ہے؟ نظریں موبائل پہ جمی تھیں اور سوال مہدی سے کیا گیا، جس کا جواب البتہ نہیں ملا۔ کہیں کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں؟ اور اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیوں؟ کیا اس لڑکی سے میری شادی کروا دو گے؟ بیزار لہجہ۔ میں اس لڑکی اور تمہیں باقاعدہ پھانسی دلواؤں گا تاکہ روایات توڑنے والوں کو سبق مل سکے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری بھی ایک عدد منگیتر ہے جس سے شاید تم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بس اندازے لگا سکتا تھا۔ قیس کے معاملات میں اس کی منگیتر کا معاملہ وہ واحد تھا جس کے بارے میں مہدی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کسی گھر والے کو اجازت تھی کہ وہ اس معاملے کا ذکر مہدی سے کرے۔ تم سے کہا تھا میں نے اس معاملے میں مت پڑنا، اس پہ تمہارا سایہ پڑے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اوکے کول ڈاؤن۔ ویسے وہ میری بھابھی ہوگی، اتنا سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ تم اس لڑکی سے، اس کے ذکر سے بھی دور رہو گے۔ تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، میرے ذریعے بھی نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ مہدی نے لب بھینچ لیے۔ قیصم کی عمارت کے باہر گاڑی رکی تو مہدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، ساتھ ایک تھکی تھکی سانس خارج کی۔ وہ ذمہ داریوں اور قید سے بھاگنے والا انسان تھا، اور قیصم اس کی کمر پہ لدا بوجھ۔ کاش کچھ تعلقات ذمہ داریوں اور انسانوں سے دستبرداری آسان ہوتی۔ وہ ابھی گاڑی سے اترتا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ کھینچی۔ ایزل کالنگ کے الفاظ جگمگائے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شوفر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ یوں ہی فون کان سے لگائے قیس کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ نہیں بچے، میں تمہاری برتھ ڈے پہ نہیں آ سکتا۔ میرا ایک دوست ہے چائنا میں، وہ تمہیں سارے تحفے دے جائے گا۔ وہ رکا، آگے سے بات سنی، ساتھ لفٹ میں سوار ہوا۔ نہیں، ٹریولنگ کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، جو ملک بکٹ لسٹ میں ہو وہیں جانا ہوتا ہے۔ میں ناروے جا رہا ہوں۔ دوبارہ کچھ کہا گیا تھا، مہدی کے لب بھینچ گئے۔ ایزل ضد مت کرو، کہا ہے نا نہیں آ سکتا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ماما صحیح کہتی ہیں، سارے کمبیرز مین ہوتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی ہو۔ اس نے روتے ہوئے کال کاٹ دی۔ مہدی کا فون پکڑے ہوئے ہاتھ چھل سا ہو گیا۔ قیس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بچوں سے بات کرنے کی تمیز جتنی جلدی ہو سکے سیکھ لینی چاہیے۔ صفواک تبصرہ۔ اگلے چند لمحات میں وہ دونوں ایک شان سے آفس کی راہداریوں میں قدم رکھ رہے تھے۔
وہ دونوں اونچے قد کے تھے، ان دونوں کے سینے چوڑے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، شاید محبت بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے تھے، مگر وہ دونوں جب ساتھ تھے تو دنیا خود بخود مرنے لگتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا تھے اور وہی ایک دوسرے کے پیروں سے زمین بھی کھینچ سکتے تھے۔ ایک دوسرے کا اگر سائبان تھے تو ایک دوسرے کو جھلسانے والے بھی خود ہی تھے۔ کیا تھے وہ دونوں؟ کزنز نما بھائی یا پھر دوست نما دشمن؟ کانفرنس روم میں اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے ان کا سراپا روب تھا اور شخصیت متاثر کن۔ ان کے وجود سے مہنگی خوشبو اٹھتی تھی، گردن اٹھی ہوئی، لباس برانڈڈ۔ انہی لوگوں میں ہمارا آدھا عرب بھی تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو کئی لوگ اٹھ اٹھ کر ان سے ملنے لگے، مصافحہ ہوا، گلے لگایا گیا۔ کچھ دیر بعد سامنے چلتی اسکرین کے آگے کھڑی زارا ڈار پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ ملک کے نامور کاروباری اور ڈیزائنرز اسے غور سے سن رہے تھے۔ پچھلے سال جو سلک منگوایا گیا تھا اس میں ہمیں صرف اور صرف نقصان ہوا۔ احمد خان نے قیسم سے دگنے دام پہ خریدا۔ نوید انجم نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے قیسم سے 3 گنا کم قیمت میں خریدا، اور زنجبیل نے معیار کی بجائے تعداد کو فوقیت دیتے ہوئے سستا سلک منگوایا، جس سے ظاہر ہے ان کی ساکھ کو نقصان ہوا۔ زارا بولتے ہوئے رکی، نظر اٹھا کر سارے میں دیکھا۔ اس کی گردن پہ ہلکا ہلکا پسینہ تھا۔ اس نے قیس کو دیکھا، وہ نروس ہو رہی تھی۔ قیس اسے دیکھ کر مسکرایا، اپنی جیب سے ایک لپسٹک نکال کر اسے دکھائی، پھر انگلیوں کو گول کر کے 3 انگلیاں باہر نکال کر زبردست کہا ہو جیسے۔ زارا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اچھا، حوصلہ کبھی کبھار دیتا تھا مگر یوں کہ پھر تم بلندیوں کی طرف جانے کی خواہش کرو۔ حل کیا ہو سکتا ہے اس سب کا؟ وہ رکی، سارے میں نظر دوڑائی۔ آپسی اختلافات کو ایک طرف کرتے ہیں۔ اگر قیسم ایک تھان کا 10,000 دے گا تو آپ کو بھی 10,000 دینا ہوگا۔ اگر قیسم معیار لائے گا تو آپ بھی اپنے لیے معیار کا انتخاب کریں۔ ہمارا مقابلہ آپس میں ہے، پھر یوں دوسرے لوگوں کا اپنا فائدہ کیوں اٹھانے دیں؟ اگلے ہفتے بیجنگ میں ایک سیمینار ہے اور قیسم کا سالانہ خریداری کا وقت۔ اگر آج آپ سب یہاں معاہدہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر پھر آپ کو کوئی نقصان بھی ہوا تو وہ مالی نہیں ہوگا، ساکھ نہیں ڈوبے گی، بس پھر آپ کو صرف قیسم سے آگے جانے کی تگ و دو کرنی ہوگی، جو کہ بیکار ہے۔ کوئی قیسم نہیں بن سکتا۔ براق حنیف نے بھی انگریزی میں تبصرہ کیا۔ لوگ کھول کر رہ گئے مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ صنعت کاروں میں براق حنیف کا سکہ بولتا تھا، یکے بعد دیگرے ہر کوئی دستخط کرتا چلا گیا۔ قیسم سے مقابلہ اچھا تھا مگر قیسم سے آگے جانا یا پھر پیچھے رہ جانا برا۔ قیس سربراہی کرسی پر ایک تمکنت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لوگ اٹھ اٹھ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سر کے خم سے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ بادشاہ یوں ہی نہیں بنا تھا، غلاموں جیسی ذلت اور سختیاں جھیل کر آیا تھا۔ ہم اس معاہدے پر راضی ہیں۔ 1 ہفتے بعد بیجنگ میں ہونے والے سیمینار کا دعوت نامہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن اس بار ہم ٹیم بن کر جا رہے ہیں۔ قیسم سے کون جائے گا؟ سرمئی بالوں اور تراشیدہ نقوش والی سمیہ حمید کی بات پہ سب نے سر ہلایا، پھر پر یقین نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ بھلا ایک سیاح کے علاوہ کون جا سکتا تھا؟ سب لوگ قیس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ دور کہیں مہدی چاہتا تھا اسے بھیجا جائے تاکہ وہ ایزل سے ملے، مگر میرا کو یہ یقین رہے کہ وہ اس کے لیے نہیں آیا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک پیغام آیا، آپ نے کہا تھا مجھے بلانا، میں تمہارے لیے آؤں گا، کیا آپ آؤ گے؟ انگریزی میں لکھا ٹائپو سے بھرا پیغام پڑھتے ہوئے قیس نے سر اٹھایا۔ میں جاؤں گا، مجھے ہی جانا چاہیے۔ وہ بچی اسے گھٹنوں پہ بھی لا سکتی تھی اور اسے دوسرے ممالک کا سفر بھی کروا سکتی تھی۔ آج قیس نے اعتراف کیا تھا۔ لوگ اب کچھ کہہ رہے تھے، قیس مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ اس سارے وقت میں کسی نے مہدی کمبیر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تاریک پڑ چکا تھا، گناہوں کی سیاہ رات کی طرح۔ وہ بالاج کے ساتھ واپس ہاسٹل جا رہی تھی۔ بالاج اسے روزانہ اکیڈمی کے باہر ملتا تھا اور پھر ہاسٹل تک وہ دونوں ساتھ آتے تھے۔
موبائل کی بجتی رنگ ٹیون نے زینیہ حاکم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس نے نام پڑھا، ادا کالنگ۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سلام ادا، کیسے ہو؟ خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو اس وقت؟ ہاسٹل کی گلی میں ہوں، گھر جا رہی ہوں۔ اماں اور ابا کیسے ہیں؟ اس نے پھر بات بدلی۔ ایک منٹ، تمہاری اکیڈمی کی چھٹی 6:30 پر ہوتی ہے، اس وقت 7:03 ہیں۔ تم پورے 27 منٹ کہاں گئی تھیں؟ ہو گئی تفتیش شروع۔ زینیہ نے اپنے ساتھ چلتے بالاج کو دیکھا۔ وہ اشارے سے اسے اپنے ساتھ ہونے سے منع کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میرا نام زینیہ حاکم ہے، زینیہ بشر نہیں۔ بھائی ہو، بھائی بن کر رہو، باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میرے ساتھ زبان چلا رہی ہو۔ بڑا بھائی ہوں میں تمہارا، میں باقی الفاظ زینیہ کی سماعتوں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کال کاٹ چکی تھی، ہاسٹل آ گیا تھا۔ اس نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا۔ میں جھوٹ بولتے بولتے تھک چکی ہوں، بالاج یہ سب کب ختم ہوگا؟ اور اگر یہ ختم نہیں ہو رہا تو کم از کم مجھے میرے گھر پہ سچ بولنے کی اجازت دیں۔ میں جلد سب کچھ فکس کر لوں گا۔ میں تمہارے لیے آسائشات لاؤں گا، وہ ساری جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ میں اپنے لیے آسائشات خود جمع کر سکتی ہوں۔ مجھے آپ سے جو چاہیے وہ بس تحفظ اور بے خوفی والا ساتھ ہے۔ وہ بول کر رکی، کندھے پہ بیگ کو درست کیا۔ میں امید رکھوں گی کہ اگلی بار آپ مسائل کے حل سمیت آئیں۔ بشر میرا بھائی ہے اور مجھے اسے باتیں چھپانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ بالاج جھکے ہوئے کندھوں سے آگے بڑھ گیا۔ اسے گھر جانے کے لیے بسوں میں خوار جو ہونا تھا۔ اس کے پاس کوئی فلیٹ، کوئی گھر تک نہیں تھا جہاں وہ اپنی منکوہا کے ساتھ رہ پاتا۔ پبلک پلیسز پہ ملتے، خوار ہوتے وہ واقعی تھک رہا تھا۔ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی زینیہ حکیم کے سامنے اسکرین پہ بشر نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں زینیہ پہ کم، اس کے کمرے پہ زیادہ غور کر رہی تھیں۔ سونا کس کا ہے، بشر تمہارا یا میرا؟ اس وقت میرا شوہر دوسرے ملک میں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور تم مجھے میرے ہی شوہر کو پیسے دینے سے منع کر رہے ہو۔ وہ بیزار ہوئی تھی۔ بشر آگے کو ہو بیٹھا، سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ شادی کے شروعات میں شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، تب بھی جب ضرورت ہو اور تب بھی جب نہ ہو۔ چاہے 1 یا 2 ہزار کا خرچہ کرواؤ، مگر کرواؤ ضرور، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کی زندگی میں ایک نیا اضافہ ہو چکا ہے۔ میں تمہاری تقریر میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس نے جھلا کر بشر کی بات کاٹی۔ بشر تحمل سے اسے دیکھتا رہا۔ شادی کے شروعات میں شوہر کو مالی مدد نہیں دینی چاہیے، نہ بیوی کو نہ بیوی کے گھر والوں کو۔ ابا اسے رقم دے کر پہلے ہی سر چڑھا چکے ہیں، اب تم مزید سر چڑھاؤ گی؟ پتہ ہے ادا، جب میرے ذہن میں بالاج کو پیسے بھیجنے کا خیال آیا تب سب سے پہلا خیال تمہارا آیا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں تم جان دے دو گے مگر اپنا پیسہ نہیں، مگر مجھے یقین تھا تم میری بات سمجھو گے، کیونکہ بشر زینیہ کا واحد دوست ہے۔ ان دونوں نے بیک وقت دہرایا۔ اور دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت مشورہ نہیں ساتھ دے۔ تم دے رہے ہو یا نہیں؟ بشر نے گہری سانس لی۔ 2 بہنیں تھیں اس کی، لیکن زینیہ کے آگے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا اور اسے یہ ہارنا بہت پسند تھا۔ تمہارا سارا سونا اماں کے پاس ہے، میں کیسے مانگوں گا؟ اور اگر مجھے مل بھی گیا تو مجھے غیرت نہیں آئے گی اسے بیچتے ہوئے۔ سب سے اہم بات کونچ پیٹ کی ہلکی ہے، وہ سب کو بتا دے گی۔ وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں سب سیٹ کر دوں گی، تم بس جانا، سونا بیچنا اور پیسے بھیج دینا۔ وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے نا؟ بلیک میل تو نہیں کرتا؟ کہیں اس نے پیسے لانے کو تو نہیں کہا؟ اپنی بہن کے معاملے میں وہ ساری دنیا پہ شک کر سکتا تھا۔ اچھا اگر وہ میرے ساتھ برا ہوا تو تم کیا کر لو گے؟ یعنی کسی بھی لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ آج عرصے بعد یوں اس سے بات کر رہی تھی، دل ہلکا ہونے لگا تھا۔ کرنا کیا ہے، اس کی خبر رکھواؤ اور 2 بندے بھیج کر اسے پٹواؤ۔ اگر اس طرح بھی نہ انسان کا بچہ بنے تو پھر ہاکی اور بلے لے جاؤ، سر پھاڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، مسئلہ حل۔ چٹکیوں میں حل نکالا تھا اس نے۔ زینیہ ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ سدھرا؟
بلکہ اور بگڑ گیا تو پھر دونوں ٹانگیں توڑ دو، پھر بھی نہ سدھرے تو ہر روز ٹارچر کی مقدار بڑھاتے جاؤ۔ مرد جتنا بھی مرد بن جائے، درد اسے انسان کا بچہ بنا دے گا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ حد نہیں، اور زینیا کے قہقہے پورے ہاسٹل کو سنائی دیتے تھے۔ ایک بشر تھا جس کے ساتھ وہ ہنس بھی سکتی تھی اور رو بھی۔ ان دونوں کا تعلق بغیر فلٹر تھا۔ تم کہو تو بالاج کو پٹواؤں؟ وہ اب ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ خود بیوی سے مارنا کھا لینا۔ زینیا نے اپنی ہنسی بمشکل روکی۔ بیوی کی مار بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ویسے عروج کیسی ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بشر نے گہری سانس لی۔ عذاب ہے، میرے سر پر مسلط کر دیا ہے، اب جھیل رہا ہوں۔ لاپرواہ سا جواب۔ زینیا دبا دبا مسکرائی۔ بشر کی آنکھیں اس کا حال بتا رہی تھیں۔ اگر اتنی ہی عذاب ہے تو جان چھڑا دیتے ہیں تمہاری، کیا خیال ہے؟ خدا کا خوف کرو، وہ مجھے زندہ دفنا دے گی اگر سن بھی لیا۔ بشر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھی ہے اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اب اور کیا کہوں؟ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے بشر پہ پیار آتا تھا، اسے دیکھ کر تحفظ ملتا تھا، کیونکہ اس نے بشر کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ ابا نے تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان پہ یقین رکھنا۔ بشر نے سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں سرخی سی دوڑ گئی۔ میں ابا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تم کرتی ہو۔ میں ان سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا کہ ان کے کیے غلط فیصلے میں اپنی طرف سے ایفرٹس ڈالتا رہوں، اپنا دل مار کر انہیں خوش کرتا رہوں۔ یہ تم کر سکتی ہو اور کر بھی رہی ہو۔ زینیا کچھ نہ بولی۔ بشر اسے اندر تک جانتا تھا۔ ابا کا فیصلہ غلط تھا، بے حد غلط۔ میرے دل میں کوئی اور تھی۔ ابا نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ مجھے وقت چاہیے تھا، ابا نے نہیں دیا۔ میں ہیل ہونا چاہتا تھا، اب بسمل ہوں۔ اگر میں اپنی شادی نبھا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابا کا فیصلہ صحیح تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر ایک اچھا مرد ہے۔ زینیا نے مسکرا کر جتایا۔ بشر نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ میری شادی اگر کامیاب ہے تو اس لیے کیونکہ میرے اندر انسانیت ہے، کیونکہ میں نباہ کرنا جانتا ہوں۔ لیکن میری شادی کو مثال نہ سمجھا جائے۔ ہر مرد بشر حاکم نہیں ہوتا، ہر مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ابا نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آخری بات اس نے بھاری دل سے کہی تھی، پھر بغیر کچھ کہے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ زینیا وہ بھی نہ کر سکی۔ اس نے بس سر کو کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں جب کوئی چھلاوے کی طرح نمودار ہوا۔ بھائی تو تمہارا بہت ہینڈسم ہے، بات چلاؤ نا میری۔ آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی وہ انتہائی زہر لگی۔ تم کرسچن اور میرا بھائی مسلمان، کنورٹ کون ہوگا؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تم بات تو شروع کرو۔ وہ مصر ہوئی۔ زینیا نے آنکھیں کھولی، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی کی ایک عدد بیوی بھی ہے، اب آگے بڑھاؤں بات؟ شراکت تو شیزل اسٹرابری ملک پہ بھی نہ کرے، پھر تمہارا بھائی کیا چیز ہے؟ ایسا بھی کوئی خوبصورت نہیں، بھینگا ہے تمہارا بھائی۔ جل کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ زینیا کو یہی چاہیے تھا۔ اس نے سر ایک بار پھر کرسی کی پشت پہ گرا دیا۔ اماں کہتی تھی شادی پہ محنت کرو، بشر کہتا ہے خواہ مخواہ کی ایفرٹس نہ کرو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں زینیا کی تمام سوچیں ختم ہو جاتی تھیں۔ کاش کوئی اسے لفظ اعتدال کی آگاہی دے آئے، کاش۔ رات روشن تھی اور خنکی پھیل رہی تھی۔ کمبیر محل کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھا مہدی کمبیر، وہ نیلی روشنیوں میں گھرا شخص نیم مردہ سا لگتا تھا۔ زندگی یکدم ٹریول، کھانے اور خوشیوں سے منہ موڑ گئی تھی۔ لوگ اسے فیسینیٹ کرتے تھے مگر اب وہ لوگوں میں گھبرا رہا تھا۔ مہدی کمبیر کی زندگی کی ساری ایکویشن بدل گئی تھی۔ فرش پر بیٹھے بیٹھے وہ یوں ہی لیٹ گیا، گھٹنے سینے سے لگا لیے، آنکھیں بند کر لیں۔ ہر راہ مسدود تھی، ہر خوشی بیزار۔ اس کا کمفرٹ اس سے دور تھا، اس کی خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ زینیا کو لگتا تھا وہ ولن ہے، مگر وہ اس کہانی کا سب سے بڑا وکٹم تھا۔ آئی مس یو ممی، آئی مس یو ابا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے دھیرے سے بڑبڑایا۔
اس کا بھید کھل چکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی کمی محسوس کر رہا تھا، شدت سے۔ پلنگ پہ اوندھے منہ لیٹی کونج حاکم کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی، موبائل اٹھا کر چہرے کے آگے کیا۔ زینیا کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بہنے لگی تھیں۔ وہ اب تک انکار کی کیفیت میں تھی۔ زینیا ایسی نہیں ہو سکتی۔ اس کی زندگی کا مدار بس ایک مرد کے آگے نہیں گھوم سکتا۔ تمہیں میسج کیا تھا، کال کی ہے، ایک کام نہیں ہو پا رہا کونج۔ تم ایک مرد کو اپنا سونا، اپنی ساری متاع دے رہی ہو۔ تم نے اس کی خاطر فوٹوگرافی چھوڑ دی۔ کیا کوئی مرد اتنی ایفرٹس ڈیزرو کرتا ہے؟ ایک موہوم سی امید تھی جس کے تحت کونج نے سوال کیا تھا۔ میں گلی سے گزرتے کسی مرد کی مدد نہیں کر رہی کونج۔ بالاج میرا شوہر ہے، اور اپنے شوہر کے لیے ایفرٹس کرنا یا پھر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ کونج استہزائیہ مسکرائی۔ زینیا کا بھید اس کے آگے کھل چکا تھا۔ جو وہ نظر آتی تھی وہ تھی نہیں۔ تم تو ہر وقت کیریئر کی رٹ لگائے رکھتی تھی نا، پھر آج شادی، گھر، خوشی، یہ سب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ بیچ میں کچھ نہیں آیا، یہ سب شروعات سے یہی تھا۔ کیا کیریئر وومن شادی اور بچوں کا خواب نہیں دیکھ سکتی؟ کیا میک اپ اور مشینوں والی لڑکی ایک ہی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیا میں شوہر اور باس دونوں کو ڈیل نہیں کر سکتی؟ تم نے ہمیشہ کیریئر کی بات کی تھی، میں نے تمہارا ایک الگ امیج سیٹ کیا تھا زینی۔ وہ رودھے ہوئے لہجے میں بولی۔ دل سے خون رس رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی شادی اور بچوں کو بھی نہ تو نہیں کیا۔ تم نے میرا امیج سیٹ نہیں کیا، تم نے اندازے لگا لیے تھے۔ تم کب بڑی ہوگی کونج؟ اس کا لہجہ بیزار سا ہوا۔ کونج نے کال کاٹ دی۔ اسے اس غم سے نکلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ یوں ہی فرش پہ لیٹے لیٹے اسے آج شام کا خیال آیا۔ آنکھیں بند کی تو چند آنسو ٹوٹ کر ماربل کے ٹھنڈے فرش پر گرے۔ شام کی نیلاہٹ میں واپس جاؤ تو مہدی گمبھیر، ہاتھ میں ٹرے لیے گھٹنے کے زور سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتا نظر آئے گا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، شاید نہیں، یقیناً جبری مسکراہٹ۔ اندر آیا تو بختیار اور قیس گمبھیر اسے ایک صوفے پہ بیٹھے ایک کتاب ڈسکس کرتے دکھائی دیے۔ وہ یہاں نہیں آتا تھا، وہ قیس کے کمفرٹ زون میں نہیں گھس سکتا تھا۔ اس محل کے کچھ حصے اس کے لیے ممنوع تھے۔ وہ اندر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی کا ایک مگ قیس کے سامنے رکھا، دوسرا بختیار کے اور تیسرا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اگر سکون کی تلاش میں کہیں نہیں جا سکتا تھا تو کیا ہوا، وہ یہیں سکون تلاش کرے گا۔ یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے۔ اس نے قیس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ پلاٹ ٹویسٹ کے بعد بور لگی تھی، تمہیں کیسی لگی؟ قیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کچھ کہے وہ اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ وہ منافق نہیں تھا، اسے جن سے نفرت تھی اظہار پھر وہ برملا ہی کیا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چند پل خاموشی رہی۔ کافی بھاپ چھوڑ چکی تھی، 20 کتابیں اب نئے ڈرامے کی منتظر تھیں۔ مہدی نے گلا کھنکارا۔ میں آج کل بہت بور ہو رہا ہوں، کیا آپ مجھے کوئی کتاب تجویز کر سکتے ہیں چچا؟ خوشگوار ہلکا پھلکا لہجہ۔ میں کتابیں قیس کے ساتھ پڑھتا ہوں، اسے تجویز کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ کتابیں پڑھنے والے لوگ اپنے پارٹنر اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مہدی خالی ہوتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کچھ وقت بعد وہ لان میں کرسی پہ بیٹھا تھا۔ یہاں سے اسٹڈی صاف نظر آتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے کھڑکی میں 2 لوگ کھڑے نظر آئے۔ بختیار جن کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ اس میں سے کچھ پڑھ کر بتا رہے تھے۔ قیس سنجیدگی سے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ مختصر سا تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ گمبھیر محل ایک گھر ہوگا دیکھنے والوں کے لیے، وہ قفس تھا مہدی کے لیے، وہ ایسا بسمل تھا جسے اپنے زخموں پہ بات کرنے سے بھی ممانعت تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے آگے بیٹھی زینیا کے آگے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ سنہری آنکھیں سنجیدہ اور زیرک تھیں۔ اس کا USB اپنے پاس رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا، تجسس۔ وہ جب تک اسے کھول کر نہ دیکھ لیتی واپس ہرگز نہ کرتی۔ اس نے USB لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑی۔ ڈھیر سارے فولڈرز کھلتے چلے گئے۔ زینیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ USB کے مختلف فولڈرز کے نام کچھ یوں تھے:
مہدی ود ماما، مہدی ود ڈیڈی، مائی فیملی، ہیپی فیملی، فیملی ٹرپ، ممی پاپا ویڈنگ۔ اس نے فولڈرز کھولنے شروع کیے۔ ایک سبز آنکھوں والی عورت تھی جس کے چہرے پر نرمی تھی، نقوش برطانوی اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کے ساتھ ایک سبز آنکھوں والا بچہ بھی تھا جو رو رہا تھا اور اس کی ماں اسے تسلی دے رہی تھی۔ ساتھ سنہری آنکھوں والی لڑکی بھی تھی اور ان کے عقب میں ایک مرد کھڑا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی مہدی کی ہیپی فیملی تھی۔ اگلی چند تصاویر کے بعد ویڈیوز تھیں۔ گو کہ کوالٹی اتنی اچھی نہ تھی مگر جذبات کھرے تھے، کورے، جن میں مہدی بول رہا تھا اور اس کی ماں انگریزی میں کچھ جواب دے رہی تھی۔ ایک ویڈیو میں وہ اور اس کا باپ سبز آنکھوں والی عورت کو اردو بولنا سکھا رہے تھے۔ ہر بچے کو اس کی ماں پڑھاتی ہوگی، لیکن زینیا کی آنکھوں نے ایک معتبر منظر دیکھا جب مہدی کمبیر سر پر جالی دار ٹوپی پہنے اپنی ماں کو قاعدہ پڑھا رہا تھا۔ اس کے آگے وہ نہیں دیکھ سکی۔ اس نے کھٹ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی اور لمبے گہرے سانس لینے لگی، دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ مہدی کمبیر کا بھید کھل چکا تھا اور وہ کہانی کا وکٹم تھا، ویلن نہیں۔ فرش پر لیٹے لیٹے اسے سارے منظر یاد آ رہے تھے۔ ہر ٹوٹی بکھری یاد فلم کی مانند چل رہی تھی۔ اس کی ماں کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آخری پل میں بغیر پلک جھپکے مہدی کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے میرے لیے رشتے دیکھنے والے بلوائے ہیں۔ تم ذمہ دار ہو مہدی، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ انیسا روتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ تم جھوٹے ہو مہدی، تم نے جھوٹ بولا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں اپنے سکون سے محبت ہے، تم اچھے نہیں ہو، تم معصوم نہیں ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، میں ایک دن تم سے انتقام لوں گی۔ میں نے تمہارے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، میں جتا نہیں سکتا لیکن میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ بے بسی سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلے منظر میں وہ مقصود کے سامنے بیٹھا تھا۔ آنکھیں گیلی سرخ تھیں، انداز ملتجی۔ آپ کوشش کریں چچا، بختیار چچا سے بات کریں، وہ انیسا کے ساتھ اتنا برا نہ کریں پلیز۔ مقصود نے ہنکارا بھرا، مہدی کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ تم بزدل اور بے غیرت ہو، اپنی منگیتر کو چھوڑنے سے بہتر تھا تم اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے۔ کم از کم تب میں کہہ سکتا تھا ہاں تم میرے بھائی کے خون ہو۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ تم بے غیرت ہو، بالکل اپنی فرنگی ماں جیسے غلیظ۔ شرم سے ڈوب مرو مہدی، غیرت تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ میں انیسا کے لیے کوئی بات نہیں کروں گا، اس کے جیسی لڑکیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے سماعتوں میں زہر انڈیل کر چلے گئے تھے۔ مہدی تہی دامن رہ گیا۔ ماں باپ رہے نہ تھے، بہن نے اسے خود چھوڑ دیا، محبت اس سے بدگمان تھی اور خون کے رشتے بیزار۔ اس کہانی کا سب سے بڑا بسمل مہدی کمبیر تھا۔ فرش پر لیٹے، گھٹنے سینے سے لگائے، ٹھنڈ سے کپ کپاتے وہ کب سو گیا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اگر ماں باپ بہن بھائی ہوتے تو خبر ضرور رکھتے۔ نیلی روشنیوں والے کمرے نے پھر ایک منظر دیکھا۔ ایک مردانہ ہیولا تھا جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تعصب سے فرش پر لیٹے مرد کو دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں فکرمندی ابھری۔ اب وہ پلنگ سے چادر اور تکیا اٹھا کر اس کی طرف آیا۔ سر کو اونچا کر کے تکیا رکھا، ٹھنڈ سے کپ کپاتے وجود پہ کمفرٹر ڈالا اور پلستر والے بازو کو ایک آرام دہ حالت دی۔ چند لمحے پھر وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ گھونگھریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے، نیلی روشنیوں میں اس کا چہرہ وجی لگ رہا تھا۔ فرش پہ لیٹا شخص نیند میں پرسکون ہو گیا تو سیاہ آنکھوں والا شخص جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا۔ ایک اور بھید کھلا تھا، قیس وکٹم نہیں تھا تو ویلن بھی نہیں تھا۔ جی تو آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے بس یہیں پہ، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی ویلن ہے کون؟ اگر قیس بھی ویلن نہیں ہے، اگر مہدی بھی ویلن نہیں ہے، اور اگر بشر بھی ویلن نہیں ہے، اور ابھی تک تو براق بھی ویلن نہیں لگ رہا، تو اور ساتھ ساتھ بالاج بھی ویلن نہیں ہے، تو پھر بھائی یہ ویلن ہے کون؟ ابھی تک پتہ ہے آپ کو مجھے کون ویلن لگ رہا ہے؟ مجھے جناب لگ رہے ہیں حاکم نواب صاحب ویلن،
اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جس بھاری چیز سے وہ اپنی بیگم کو مار رہے تھے نا، وہی بھاری چیز کوئی ان کے سر پہ دے مارے اور جناب کو سیدھا کر دے۔ ہر وقت، مطلب ہر وقت ہی بیگم کو مارتے رہتے ہیں، کس قسم کا انسان ہے یہ؟ اور مجھے زینیا پہ غصہ آ رہا ہے، پھر بھی انہیں وہ پسند ہے، مطلب اپنی دوست کو چھوڑ دیا، الماس کو چھوڑ دیا کہ اس کے ابا کا امیج برا نہ ہو جائے لوگوں کی نظر میں۔ امیج پورے کے پورے ابا ہی برے ہیں۔ توبہ، آج تو مجھے زینیا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔